الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا بالقاسم محمد على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. ضرب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی مہربان اہل بیت النبی وہ خاتون الفصل کا پروردگار جس کو خدائے صدا سے لے کے سوریہ تک پھیلی ہوئی ہے، جو خود اعلان کر رہا ہے کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے ہمارے لیے ایک دستور بھیجا، کتاب کا نام ہے قرآن. اس میں تمام واقعات کو اس نے درج کر دیا کہ اس سے جو واقعات نبیوں کے درج ہوئے وہ قرآن میں بھی درج نہیں کر دیے گئے، بلکہ اس کے لیے قرآن میں بار بار ہے خاطب یا اولی الابصار ہے، صاحبان بصیرت اس سے عبرت حاصل کریں. جو آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کے سلسلہ چلا ہے، اور انسان کو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے. معصوم نے فرمایا، اپنا قول نہیں ہے، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. انسان اپنے نفس کو پہچان لے، خود بخود اس کا پروردگار اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے جو اتنی نعمتیں مجھے اس نے عطا کر دی ہیں تو آخر بے وجہ تو عطا نہیں کی ہیں. ہم نہ ماننا اور بالکل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دائرہ دین میں تو زبردستی تو ہے نہیں. آپ اس کو خدا مانیں گے تو وہ خدا رہے گا، اور نہ مانیں گے تو خدا رہے گا. رسالت کے لیے قرآن میں ارشاد فرمانے کے کافی تم کو کہنا تم رسول نہیں ہو. رسول گھبرانا نہیں، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ہم کافی ہیں اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. وہ دو ہی گواہ کافی ہیں. اب عزیزان گرامی مجھے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو قرآن نے جو اشارے دیے ہیں اسی لیے کہ آپ جیسی نعمت اللہ نے مجھے اسی لیے عطا کی ہے کہ اس کی تلاش ہم کو کرنی ہے کہ وہ صاحبان کتاب ہیں کون. وہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے تو اس کے پاس اب رحمت للعالمین کی زندگی بہرحال 63 سال کی 40 سال رحمت للعالمین نے پیغام خاموشی سے دیا اور پورے کفار مکہ نے رسول کو صادق بھی کہا، ایماندار بھی کہا. جتنی اچھے صفات ہو سکتے تھے کفار مکہ میں ساری چیزیں رحمت للعالمین نے پائی، اور رحمت للعالمین کو پایا کہ ہاں یہ انسان بہت نیک سیرت ہے، نیک سیرت نوجوان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے سب سے پہلی بات، اور دوسرے یہ امانت دار ہے. ساری چیزیں میں آپ کے عرض کرتا رہتا ہوں کہ حق یہ ہے کہ جو وہی پاگل بھی کہہ رہے تھے اللہ نے رسالت کے بعد اور اپنی چیزیں بھی رکھوا رہے تھے. جب مکے گئے تو مکے سے ہجرت کی تو پتہ چلا صبح کہ میرے اتنا سامان رکھا ہوا تھا، اتنا پیسہ میرا ہے، یہ چیز میری رکھی ہے، ان کی رکھی ہوئی ہے، سب لے گئے. تو عزیزان گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے. ایک تو آپ جھوٹلا رسول کا رسول نہ مانیے، ہم نہ مانیں تو رسالت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ہم ہیں اور جس کو میں نے علم کتاب عطا کیا ہے. دو پڑھے محمد جس کو ہم نے علم کتاب عطا کر دیا ہے وہ تمہاری رسالت کے لیے کافی ہے. اور عزیزان گرامی یہ فضیلت وہ ہے. اچھا اس کو کے لیے آگے چل کے بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ وارث کتاب کون ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ محمد تو مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے،
وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. رشتے داری کے سارے جھگڑوں کو اللہ نے ختم کر دیا. اب رشتے داری کا امنا ہے بھی وہ قرآن کہہ رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم و بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحب کردار ہے. اس کی وجہ یہ جو سب سے زیادہ صاحب کردار ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ خاندان والوں کا تو کوئی شمار نہ ہوا بلکہ فارس کا رہنے والا منا اہل البیت بن گیا اپنے کردار کی بدولت. دور پڑھے بڑے بڑے عرب صنادید عرب جو جن کو اپنی سرداری پہ اپنے طاقت پہ اپنے قبیلے پہ اپنے ہر چیز پہ ناز تھا وہ بیٹھے رہ گئے. اور حبش کا رہنے والا بلال جب تک اس نے اذان نہ دی تب تک اللہ نے سورج کو طلوع نہیں ہونے دیا. اب آپ سمجھ لیجیے کردار کی بلندی کتنی ہوتی ہے. انسان اگر صاحب کردار بن جائے تو اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے خدائی اس کی ہے اختیار بندے کو عطا کر دیتا ہے. محمد جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اور رسول کے لیے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے ہمارے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے. اب جو میرا رسول جیسے جو عمل انجام دے رہا ہے ویسے انجام دیتے چلے جاؤ. جو کہہ رہا ہے اسے مان لو, جس سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ. اب عزیزان گرامی یہ سب قرآن ہی کے اندر ہے, نہیں الگ کچھ نہیں ہے. دعویٰ سننا کتاب اللہ کا کہنا اور ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے صبح سے لے کر رات تک روزہ رکھو, دن رہے روزہ کھول لینا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ درود پڑھیے محمد. اب اگر رات کا دن اطلاق دن نکلے ہو جاتا ہے تو دن میں کھولا جا سکتا ہے روزہ, اور اگر رات کا اطلاق مغرب کے بعد ہوتا ہے اسی لیے علماء امامیہ نے مستحب قرار دیا, مستحب قرار دیا کہ نماز عشاء کے بعد روزہ کھولا جائے کہ دو نمازیں ایک ساتھ روزے کی حالت میں لیں گے. دوسرے یقین ہو جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے. اب کوئی دن میں کھول لے تو ظاہر سی بات ہے شریعت کی جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے. ردہ ما سواہا قبلت کل ما سواہا, جس کی نماز قبول کر لی گئی اس کا سارا اعمال قبول کر لیا جائے گا, جس کی نماز رد کر دی گئی اس کا سارا اعمال رد کر دیا جائے گا. یہ ساری آیتیں ہیں, کوئی ادھر ادھر کی ہماری لفاظی نہیں ہے. اور اس کے بعد 25 سال کے بعد جب امیر المومنین نے نماز جماعت پڑھائی تو نماز آواز ایسے پیچھے سے آئی تھی کہ ایسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھا کرتے. جب نماز کی یہ حالت ہو گئی تو اسلام کا اللہ ہی حافظ ہوگا. 11 ہجری کے بعد اب جو کی عرض کروں کہ کون ہے عالم کتاب, قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احسنہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا احسان امام مبین میں کر دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احسنہ فی کتاب مبین, میں نے ہر چیز لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہم نے ہر چیز کو کتاب مبین میں رکھ دیا ہے. اب اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے کائنات کا سارا علم چمٹا ہوا ہے اس کے اندر. اب ظاہر 2 جلدوں کے اندر 30 پاروں کی 114 سوروں کی 666 آیتوں کی یہ کتاب, اس میں کائنات کا سارا علم چمٹا ہوا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر اسے پورا عبور ہو گیا ہے, چاہے وہ ہندی کا ہو, چاہے انگریزی کا ہو, چاہے میتھ کا ہو, چاہے سائنس کا ہو, چاہے عربی کا ہو, چاہے اردو کا ہو, چاہے جغرافیہ کا ہو, چاہے سائنس کا ہو, چاہے سوشل سائنس کا ہو, کوئی بھی ادب کا ہو, شعری معاملے میں لے لیجئے, کسی بھی اس کا آپ ایک کتاب آج آتی ہے کل دوسرا آدمی ریسرچ کر کے دوسری پی ایچ ڈی کرتا ہے, دوسری لکھ دیتا ہے, کچھ ان میں بڑھا دیتا ہے, کچھ گھٹا دیتا ہے. تو ایک علم کا تو انسان کے پاس دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا علم مجھے معلوم ہو گیا. اور جس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کائنات کا سارا علم سمٹا ہوا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہم جیسے چھوٹے دماغ کے آدمی کا کام نہیں ہے. گرامی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے,
इसके ऊपर इतनी दीवारें उठी हैं, इसको चाहिए आप एक पिलर पे रोकने के लिए, तो एक पिलर जब बनाया जाएगा तो उसी मजबूती के साथ बनाया जाएगा, किसी डंडे से छत को नहीं रोका जाएगा। इसी तरह इतनी बड़ी किताब का जो दावा है, तो हमारा ये मिट्टी का जहन इसको बर्दाश्त न कर पाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा इसके जाहिर से नफा हासिल कर लेना, इसके अंदर घुसने की कोशिश न करना, वरना ऐसा ही होगा कि कोई मामला कुछ होगा, आयत कुछ कह रही होगी, समझ कुछ रहा होगा इंसान। अब जाहिर सी बात है, इतनी आयतें हैं, मुफस्सिरीन ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, जाहिर सी बात है। अब सीधा सा मामला यह है कि बाद वफात रसूल 11 हिजरी 28 सफर 11 हिजरी को रहमतुल लिल आलमीन दुनिया से गए हैं। और जैसे ही सकीफा बनी सायदा में रसूल के जानशीन को चुना गया, अब आचून के आने के बाद जब वो पहला खुतबा है जानशीन रसूल का, जाके बैठा था, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अब आप समझ लीजिए, जो रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो बुनियाद नहीं लगाए गए हैं, वो हमारी सोच से बहुत आगे की चीजें थी, जिसकी प्लानिंग वो इस्लाम कबूल होने से शुरू हो चुकी थी। और रहमतुल लिल आलमीन ने गदीर के मैदान में उसका ऐलान कर दिया था कि जो साहिबाने किताब हो मेरी बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। साहिबाने किताब, मैंने एक बार अर्ज भी किया था, साहिबाने किताब से इमाम ने फरमाया कि साहिबाने किताब से वो लोग मुराद थे जिन्होंने मक्के के अंदर हज्जतुल विदा में रहमतुल लिल आलमीन जब गए थे, तो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जो साजिश रची थी कि अमीरुल अली को किसी तरह खिलाफत तक नहीं पहुंचने देना, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, और उसको लिखा गया, उस पर 50 लोगों ने सिग्नेचर किए और उसको सहले का काबा के पास दफन किया गया। बाद में वो खोद के निकाला गया है, वो बात की हुकूमतों के बाद वो खजानों में रहा है, वो जो लिखा गया था नुस्खा, उसमें बड़े बड़े नाम थे, वो तारीख के अंदर मौजूद है। कभी आइए तो मैं सुना दूंगा, तो बैठ के बता दूंगा कि कौन कौन उसमें था। उसके अंदर जो मुआहिदा हो चुका था, उसी बात को रहमतुल लिल आलमीन ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ऐलान किया है कि जो साहिबाने किताब है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जो उन्होंने लिख के जो कारगुजारी करके आए हैं। और इसीलिए ग्रामी समझ लीजिए कि कुरान की आयत है, अल्लाह उनको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अब ये जो 1,20,000, 25,000, 80,000-90,000 मान लीजिए आप, 1.25 लाख तक की तादाद है, आप जितने मान लीजिए, हर आदमी की तमन्ना यही थी कि जाकर गदीर पर रहमतुल लिल आलमीन के साथ हज्जतुल विदा में शामिल हो जाए। और सब के सब गए थे, अक्सरियत पहुंची हुई थी। रसूल ने दुनिया छोड़ी, तकरीबन 3.25-3.5 लाख मुसलमान छोड़ के तकरीबन रसूल दुनिया से गए थे। तो 1.25 लाख अगर हज में पहुंच गए तो ताज्जुब की बात नहीं है। गदीर के मैदान में जब ये सब पहुंचे थे, तो आयत ने उतर के बता दिया कि ये सारे रजी अल्लाह कहने लायक नहीं, इसमें कुछ शरपसंद सहाबी भी मौजूद है। जो शरपसंद होगा वह सहाबी न होगा, जो सहाबी होगा वह शरपसंद न होगा। थ्रू पढ़िए मोहम्मद वाले फर्क महसूस कर लीजिए इस इल्म किताब किसके पास है। कहा कि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, और हमारे ऊपर कभी कभी शैतान गालिब आ जाता है। अब जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए लिखा गया, ये उसी की बुनियाद थी कि रहमतुल लिल आलमीन, जाहिर सी बात है, जिसके लिए कुरान कह रहा है मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहिय युहा, मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं, वो वही कहता है जो अल्लाह उससे कहलवाता है। अब रहमतुल लिल आलमीन के गिरफ्तार की और जब कंकरी फेंक दी शब हिजरत, तो कहा मैं रसूल तुमने ये कंकरी नहीं फेंकी है, बल्कि ये कंकरी मैंने फेंकी है। कौन की जिम्मेदारी और फेल की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? रसूल कुछ कहते नहीं है, वो वही कहता है जो खुदा कहलाता है। ये कौन है? रिसालत की बात हो रही है, ये किसी और अलग कहने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, और आयत तदहीर नाज़िल करके उसके किरदार का भी ऐलान कर दिया कि रसूल सब कर सकता है, कोई अल्लाह की जिम्मेदारी है कि रिस्क को इनसे दूर रखेगा। तो न रसूल तक झूठ की फरेब रसूल तक जा नहीं सकता, रसूल कोई अमल अपनी तरफ से अंजाम नहीं दे सकते, रसूल कोई बात अपनी तरफ से कह नहीं सकते हैं। उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन की कितनी किरदार खुशी हुई है, ये आप
آپ جب تاریخ سنتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا مجمع تو اتنا مجلسیں سنتا ہے، مگر ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان گرامی، جیسے نماز کے لیے ہے کہ نماز تنہا منکرات اور فحشیات سے بچاتی ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد انسان کے کردار میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو تو ٹکر ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مجلس سید الشہداء اور ذکر اہل بیت سننے کے بعد اگر انسان کے کردار میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو یہ مجلس نہیں ہو سکتی، رسم ہو سکتی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ مجلس نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ مجلس ہوتی اسی لیے ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہو اور ہم اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی پوری جتنی ہو سکتی ہے کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ زبردستی نہیں ہے، مگر اگر انسان ایک بات پہ عمل کر لے، اہل بیت کسی بھی معصوم کی لے کے رحمت للعالمین سے 11ویں امام تک کے کسی بھی معصوم کی ایک قول پہ بھی، خود امام زمان کے ایک قول پہ عمل کر لے تو انسان کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو صاحب کردار بنانے کے لیے امام کا ایک قول کافی ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ اقوال کس بات کے لیے، ان میں کوئی جھگڑا رہے گا نہ کوئی فساد رہے گا۔ صرف آپ ایک قول کے اوپر عمل کر لیجیے، کوئی ایک قول لے لیجیے، جھوٹ نہ بولیے۔ آپ دیکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور آپ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ساری برائیاں آپ سے خود بخود ختم ہو جائیں گی، تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو رسول، اب کیا ہوا، کیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ ہمارے اوپر کبھی کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، انہوں نے خطبہ پڑھا ہے، پورا پڑھاؤ، اور میں سیدھے راستے سے کبھی کبھی ٹیڑھے راستے پہ چلنے لگتا ہوں۔ یہ خطبے کے جملے ہیں، پورا جو خطبہ دیا گیا ہے، جب تم مجھے ٹیڑھے راستے پہ دیکھنا تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا دینا۔ اب عزیزان گرامی سوچئے، اب ایسے رہبر کی پیروی کرنا جو گھسنا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، کبھی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، کبھی برے کام کر سکتے ہیں۔ شیطان ہم کو بہکا دے گا تو ہم برے کرنے لگیں گے، جب شیطان ہم کو نہ بہکا پائے گا تو اچھے کام ہم بھی کرنے لگیں۔ تو رہبری کا حق تو مجھے بھی مل سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ بننا ہے تو ہم کیا امت کا خلیفہ بننے لائق نہیں ہے؟ ہر آدمی دعوے دار بن سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، تو اب اگر اس سلسلے کو جو چنا لوگوں نے تو نتیجہ کتنا خراب ہوا عزیزان گرامی سوچ لیجیے۔ 11 ہجری کے بعد نتیجہ یزید تک اس پہ جا کے رکا ہے، اور یزید کے بعد مروان، اور اس کے بعد متوکل وغیرہ وغیرہ، حجاج ابن یوسف، ایسے ظالموں کی اطاعت کرنی پڑی ہے۔ اور جس نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ بس ایک بات سنیے، بات کو ختم کر دوں۔ عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی میں سب جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو تیسری خلافت کے بعد بہت سے لوگ دعوے دار تھے، طلحہ بھی دعوے دار تھے، زبیر بھی دعوے دار تھے، فلاں بھی دعوے دار، یہاں تک کہ طلحہ زبیر وہ جب مدینے آئے ہیں تو رحمت للعالمین نے ان کو جب برادری قائم کی تو ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ اور ظاہر طور جہاں آپ دیکھیں گے طلحہ کے ساتھ زبیر کا نام ضرور دیکھیں گے، کئی طلحہ نہ سنیں گے، طلحہ زبیر طلحہ زبیر۔ یہ دو مقدس صحابی تھے رسول کے، اور ایسے صحابی تھے کہ جب جنگ جبل میں طلحہ مارے گئے ہیں تو رحمت للعالمین کی لاش تک گئے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے، اور زبیر تو بھاگ گئے، واپس چلے گئے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر سردار لشکر تھا، ان کا بیٹا۔ اور زبیر کے ساتھ ہوا یہ کہ جیسے زبیر میدان میں آئے، تحت رہتے جنگ کے اصول ہوتے ہیں، ادھر لشکر امیر المومنین کا، ادھر محترمہ کا لشکر تھا، ادھر زبیر کو آواز دی، میرے مولا نے کہا زبیر جاؤ۔ جب زبیر نکل کے آئے تو کہا زبیر تم کو یاد ہے کہ ایک دن ہم آ رہے تھے، تم رسول کے ساتھ تھے، ہم کچھ کام کر رہے تھے، اور جب رسول آئے تو رسول کو میں نے سلام کیا، اور رسول نے تم سے مخاطب ہو کے کہا تھا زبیر یاد رکھو یہ شخص کو جو دیکھ رہے ہو یہ میرا بھائی، میرا جانشین، میرا وزیر علی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اس کے مقابلے میں آؤ گے، اور جب اس کے مقابلے میں آؤ گے تو میرا بھائی حق پہ ہوگا، تم باطل پہ ہوگے۔ جب یہ حدیث سنائی ہے تو زبیر میدان چھوڑ کے چلے گئے، اور راستے میں کسی نے قتل کیا ان کو، کسی چاہنے والے نے راستے میں ملے ان کو، ان کا کام ختم کر دیا۔
مگر طلحہ میدان جمل میں مارے گئے، اور جا کے میرے مولا نے افسوس کیا کہ طلحہ تم اب تک رائے حق پر رہنے کے بعد مرتے وقت رائے باطل اختیار کر لی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ محمد والے محمد نگرامی، ایک تو کردار یہ ہے جہاں پہ جا کے یزید ملتا ہے، ایک جب امیر المومنین کو حکومت ملی منبر پہ گئے تو نتیجہ کیا ہے؟ اعلان کر رہے سلونی سلونی قبل ان تقتلونی۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں مولانا بیٹا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، کب اس سے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اور دوسرا ترجمہ یعنی تم مجھے کھو دو، کب اس کے تم مجھے کھو دو جو میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جو بھی چاہے پوچھ لو۔ پوچھنے والوں نے جو پوچھنا تھا پوچھا، اور ظاہر سے ہوتا ایسا جواب میرا مولا نے دیا ہے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ یاری آپ نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں۔ ارے بہت مشہور آدمی نے یہ جملہ کہا تھا اور آپ بتا دیتے ہیں۔ تو میرے مولا نے ہاتھ ان کی انگلی اٹھائی، کہا یہ بتا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا 5۔ کہا کہ 5 انگلیاں؟ تم نے نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، اور 5 بتا دیا، 4 اور 3 اور 6 بھی تو ہو سکتی ہیں۔ کہا مولا دن بھر تو استعمال کرتا ہوں، کھانے میں ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، ہر وقت یہ میرے سامنے روشن ہے میری 5 انگلیاں کا، جس طرح تمہاری 5 انگلیاں تمہارے سامنے روشن ہے، اسی طرح کائنات میرے سامنے روشن ہے۔ علی کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہے وارث کتاب، یہ ہے عالم کتاب، ایک گروپ تورات کا ان کی تورات سے، اہل انجیل کا ان کی انجیل سے، اہل قرآن کا ان کے قرآن سے جواب دوں گا۔ اور پوچھنے والوں میں ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا افضاکم علی، علی میری بات میری امت کے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے شخص ہیں۔ تو کوئی فیصلہ ایسا آیا ہو، کوئی سوال ایسا آیا ہو کہ سوال اب علی سے شروع کریے اور چلے جائیے ہمارے آخری امام تک، انہوں نے اس سوال کے بھی جواب دیے ہیں جو انسان نے کیے ہیں، اور اس سوال کے بھی جواب یہ ہے کہ انسان سوچ کے آیا ہے، کرنا بھول گیا ہے۔ ایک گروپ ہے محمد والے محمد، وہ سلسلہ پہنچا ہے امام حسین پہ۔ ایک سلسلہ چلا ہے یزید پہ رکا ہے، ایک سلسلہ پہنچا ہے امام حسین پہ رکا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری گواہی کے لیے میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جو عالم کتاب ہے۔ مولا کائنات مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ظاہر خلافت کا زمانہ ہے، خطبہ مسجد کوفہ میں ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے علی کی حکومت ہے، پورا مجمع بھرا ہوا، مسجد بھری ہوئی ہے۔ خطبہ دیتے دیتے ایک شخص کھڑا ہو گیا مسجد میں، کہا یا علی آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟